تو ہم جب استقصاء کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی روایت میں کوئی ترمیم تو نہیں کی، کوئی تغیر تو نہیں کیا، لیکن اضافے ضرور کیے ہیں۔ ان میں سے میں 2 نمایاں اضافوں کی مثال دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا، جب یہ بات لوگوں پر لازم کر دی کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھیں گے، تو اب گویا پورے مہینے کے روزے رکھنا یہ ایک بڑی عبادت بن گئی۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ تو لوگ نفل روزے کے طور پر ہر وقت رکھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو خصوصی اہتمام ہو جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، مسلمان اس کا استقبال کرتے ہیں، پوری تیاریاں اس کے لیے کی جاتی ہیں، ایک خصوصی نوعیت کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اس نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے کہ جب وہ پورے روزے رکھے گا، یعنی پورے مہینے کے روزے رکھے گا، ایک بڑی عبادت ہے جس سے وہ گزرے گا، اور یہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کے تعلق کا اظہار ہے جو پوری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، تو اس کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ یہ عبادت ہو گئی، انسان اس امتحان میں پورا اترا، تو اب وہ شکر گزاری کے طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود بھی ہو، اس کی تکبیرات بھی بلند کرے اور اس پر خوشی بھی منائے۔ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر عید الفطر کا تہوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا۔ اچھا، گویا رمضان کے روزوں کا احیاء ہوا تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ اضافہ بھی کر دیا گیا۔ ٹھیک، یہی صورتحال عید الاضحیٰ کے معاملے میں پیش آئی۔ 2 عبادات میں عرض کر چکا کہ موجود تھیں، ایک عمرہ، دوسرے حج، دونوں نظر کی عبادتیں ہیں۔ کئی مرتبہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی 3 ہی بنیادیں ہیں، یعنی پرستش کا تعلق ہوگا جب ہم اس کا اظہار کریں گے، پرستش کا تعلق ہوگا، اطاعت کا تعلق ہوگا، اور اپنا جان و مال اللہ تعالیٰ کی نظر کر دینے کا تعلق ہوگا۔ تو نظر کی عبادت کیا ہے؟ عمرہ اور حج، اور یہ عبادت کا منتہائی کمال ہے، یعنی میں نے اپنے جان و مال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کا عہد کیا۔ اسی مقصد سے ہم عمرہ کرتے ہیں، اسی مقصد سے حج کرتے ہیں۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ نظر کی تمثیل ہے۔ اس میں یہ لحاظ رکھا گیا ہے کہ حج چونکہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ کو 5 دن کی ایک مشقت سے گزرنا ہوتا ہے، پھر یہ کہ اس کے کچھ خاص ایام ہیں، یعنی وہ ذوالحج کے مہینے میں خاص دنوں ہی میں ہو سکتی ہے۔ جو لوگ اس کا تحمل کر سکتے ہوں وہ حج ہی کریں، ان پر زندگی میں ایک مرتبہ وہاں جانا فرض کیا گیا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کا تحمل نہ کر سکیں، اخراجات کے پہلو سے یا اپنی قوت اور طاقت کے پہلو سے یہ مشقت برداشت نہ کر سکیں، ان کے لیے پھر ایک عمرے کی مختصر عبادت، گویا اسی نظر کی تمثیل کو مختصر کر دیا گیا ہے، عمرے کی ایک مختصر عبادت ان کے لیے مشروع فرمائی گئی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ عمرے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جب چاہیں آپ جا سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ 5 دن کی مشقت نہیں ہے، بلکہ گھنٹے ڈیڑھ میں ہم اس عبادت کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ اس کے کچھ مناسک ایسے ہیں کہ جو تطوع قرار دے دیے گئے ہیں، یہ کم سے کم مناسک کے ساتھ ادا ہو جاتی ہے۔ تو دوسری صورت بھی ہو گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تو دین ابراہیمی کے پیرو اسی علاقے میں آباد تھے، وہ جب چاہیں آ کے حج کر لیں، حج نہ کر سکیں تو عمرہ کر لیں، تو نظر کی عبادت سب کے لیے کرنی ممکن تھی۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہے کہ یہ واضح تھا کہ اب یہ دین عالمی دین بننے والا ہے، اس کی دعوت ساری دنیا میں پھیلنی ہے، اقصائے عالم میں اس کے ماننے والے پیدا ہو جائیں گے، ہر جگہ سے لوگوں کے لیے آنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو جس طرح پہلے یہ کیا گیا تھا کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی، یعنی گویا ایک عبادت جو اپنی جامع صورت میں حج ہے، اسی کی ایک مختصر صورت عمرے کی صورت میں مشروع کر دی گئی تھی۔ اب اس کے ساتھ ایک تیسری چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشروع فرمائی کہ وہ لوگ جو ان دونوں کے لیے نہیں آ سکتے، وہ اپنی اپنی جگہ پر 10 ذوالحج کو قربانی کر لیں۔ اس کو بھی ایک تہوار کی صورت دے دی گئی۔ اچھا، یعنی جس طرح عید الفطر کے موقع پر ہم تکبیرات بلند کرتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہمارا امام وہاں خطبہ دیتا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ تہوار مناتے ہیں۔ اس میں بھی یہی کیا گیا کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وہاں کیا ہے، وہاں پر بھی اسی طریقے سے امام خطبہ دیتا ہے، حج کے میدان میں، میدان عرفات میں خطبہ دیتا ہے، وہاں پر بھی اسی طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے،
پھر اسی طریقے سے لوگ آ کر 2 دن کے لیے قیام کرتے ہیں، وہ گویا عید کے دن ان کے ہوتے ہیں۔ تو اسی ساری صورتحال کو سامنے رکھ کر عید الاضحیٰ کا تہوار مقرر کر دیا گیا۔ اس میں بھی ہم اسی طرح سے تکبیرات بلند کرتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں، اسی طریقے سے ہم وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، امام خطبہ دیتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم قربانی کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، گویا اس کو بھی تہوار کی صورت دے دی گئی۔ تو 2 تہوار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے، اور دونوں تہوار اس صورتحال کے لیے مقرر کیے گئے جو اب پیدا ہو گئی، یعنی رمضان کے پورے مہینے کے روزوں کا احیاء ہو گیا تو عید الفطر کی ضرورت پڑی، اور اسی طریقے سے جب دعوت کے دنیا میں پھیلنے کا امکان پیدا ہو گیا تو یہ ضرورت ہوئی کہ عمرے اور حج کے ساتھ نظر کی عبادت کی ایک اور صورت بھی پوری دنیا کے لیے مشروع کر دی جائے، وہ قربانی کی صورت میں مشروع کر دی گئی۔ یہ چیز پہلے سے موجود تھی، اگر آپ حج کے اور عمرے کے مناسک کا مطالعہ کریں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں جہاں جہاں بھی کوئی چیز کرنا ممکن نہیں رہتا وہاں قربانی اس کا متبادل ہوتی ہے۔ گویا قربانی سب سے زیادہ سری صورت ہے جس میں نظر ممثل ہو جاتی ہے، تو اسی کو باقی رکھتے ہوئے پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا۔ یہ میں نے اضافے کی مثال دی۔